یہ ہے ایک بات یہ ہے کہ آگ بجھا دی جائے، ایک یہ ہے کہ آگ کو گلزار بنا دیا جائے۔ دنیا آگ بجھا تو سکتی ہے، حالانکہ لگاتی ہے، بجھاتی نہیں، لیکن شیعہ آگ کو گلزار بناتا ہے۔ جملہ لے لو، جنگ کی آگ بھڑکنے والی تھی، یکم محرم سے 2 دن پہلے ہم نے آزاداری کی بہار۔ یہ حسینیت کا گلزار کھلا ہے۔ تم سلامت رہو، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ نمرود نے آگ بھڑکائی اور ابراہیم نے آ کے گلزار بنا دیا۔ اب سمجھ میں آیا علامات ظہور میں یہ کیوں لکھا ہے کہ مشرق و مغرب میں آگ بھڑکے گی۔ تم اپنی دنیا کو آگ بنا لو جیسے نمرود نے بنایا تھا، پھر اللہ فقر ابراہیم کو بھیج کر گلزار بنائے گا۔ آنے والا ہے مہدی، بنجر زمین بھی پھول کھلائے گی جہاں وہ قدم رکھیں گے، پھر ساری آگ بجھ جائے گی، گلزار بن جائے گی دنیا۔ وہ آنے والے فقر ابراہیم، فقر ابراہیم۔ ہاں، جب بڑے لوگ آنے والے ہوتے ہیں تو بڑی تیاری ہوتی ہے۔ رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ رہے تھے، انصار نے بڑی تیاری کی تھی۔ حسین کربلا آ رہے تھے سن 61 ہجری میں۔ استقبال حسین کی تیاریاں تھیں، آپ حیران ہوں گے، اس لیے کہ حسین تو اطلاع دے کے تھوڑی آئے تھے۔ کس نے استقبال کیا ہوگا؟ بنی اسد نے، انہیں کیا پتا کہ حسین آنے والی۔ پھر کس نے کیا استقبال؟ آج کی حد تک تھوڑی سی مختصر کر دی تقریب تاکہ میں وقت سے کازمین پہنچ جاؤں گا۔ کل انشاءاللہ یہاں کی مجلس وقت پہ شروع ہو گئی 10:30 بجے سوسانی، تو 11 بجے مجھے ممبر مل جائے گا، پھر میں اطمینان سے 1 گھنٹے کی تقریر کر سکوں گا۔ تو توجہ ہے نا آپ کی؟ تقریر ختم ہو گئی، 3 یا 4 منٹ کی زحمت۔ حسین کربلا آ رہے تھے، استقبال کی تیاری تھی۔ جنہیں معلوم تھا وہ استقبال کریں گے، پروردگار کو معلوم ہے کہ حسین آ رہے ہیں۔ سواری چل رہی تھی، ذوالجناح آگے بڑھ رہا تھا، بس منزل قریب تھی، اے مومنو حسین سے مقتل قریب۔ کسی نے حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، مڑ کے دیکھا کیسے آئے؟ ملک مقرب نے حسین کی رکاب کو تھام لیا تھا، گھوڑا رک گیا۔ کیسے آئے؟ فرزند رسول، بات تو فے درود و سلام کے، مالک کائنات یہ کہتا ہے کہ حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی۔ بچپن میں تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ گاہ آ گئی۔ جواب دینے والا حسین جیسا کائنات میں پھر پیدا نہیں ہوا۔ جبریل امی حسین کا سلام عرض کرو پروردگار کی خدمت میں اور کہہ دو وعدہ 10 محرم کا تھا، 8 روز پہلے آ گیا۔ وعدہ 10 محرم کا تھا، 8 روز پہلے آ گیا۔ ایسے کہیں وعدہ پورا کرتے ہیں؟ وعدہ کرنے والے وقت سے پہلے آ جائیں۔ یہ ہیں اے مومنو،
صادق الاقرار تھے شبیر. یہ سب میں میر انیس کے مصرے پڑھ رہا ہوں. صادق الاقرار، جو اقرار کیا تھا اسے سچ کر کے دکھایا. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایسی باتیں کانوں میں پڑی رہیں تو کہیں کوئی پوچھ لے تو جواب دینے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے کافی ہوتے ہیں. کوئی پوچھ لے نوچندی کیا ہے، یہ نوچندی کی مجلس کیوں ہوتی؟ ہر نئے چاند کی جمعرات کو مجلس کیوں ہوتی ہے؟ جمعرات کو کیوں ہوتی ہے؟ ہر مہینے کا چاند نکلا، جو پہلی جمعرات ہوگی اس دن نوچندی کہلاتی ہے. نیا چاند، اس کا استقبال. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین کربلا میں داخل ہوئے تو 2 محرم کو جب حسین کربلا پہنچے اس دن جمعرات ہے. حسین نے نیا چاند جمعرات کے روز دیکھا. جملہ میں نے کہہ دیا، تم نے آسانی سے سن لیا. جملے تو آپ سنو. حسین نے جمعرات کو نیا چاند محرم کا دیکھا کربلا میں. نہیں، ارے زینب نے دیکھا. اب کہتے ہیں کوئی رسومات پہ پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. کبھی موقع ملے گا تو ان موضوعات کی بھی شرح کر دیں گے، لیکن اعتراض نہیں، محبت ایک الگ چیز ہے. اب آج وہ دن اور آج کا دن. جملہ سنانا ہے اس لیے تشریح کر رہا ہوں کہ شب 3 کا چاند خواتین ہمارے یہاں نہیں دیکھتی اور بتاتی بھی نہیں. 4 کو چاند دیکھیں گی. اگر پہلی کو نہیں دیکھا تو دوسری کا چاند نہیں دیکھتی. وہ شب 3 ہوتی ہے، نہیں دیکھتی. پھر 4 کو چاند دیکھیں گی، نظر نہیں ڈالیں گی چاند. کیوں؟ یہ ہے جناب زینب سے شیعہ خواتین کی محبت. اب وہ جملہ سنا رہا ہوں. حسین نے چاند دیکھا، عباس نے بھی چاند دیکھا. مفاتی پڑھ لیجئے تو فتلام پڑھ لیجئے. ہر چاند کے آگے لکھا ہے اس مہینے کا چاند دیکھو تو کیا چیز دیکھو؟ فیروزہ دیکھو، عقیق دیکھو، سبزہ دیکھو، پانی دیکھو. ہر مہینے کے آگے لکھا ہوا ہے. لیکن حسین نے چاند دیکھا. حسین نے چاند دیکھا. چاند دیکھ کے کیا دیکھا؟ عباس کو دیکھا. اور عباس نے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر فوراً عباس نے تلوار نکالی اور تلوار کے آئینے میں دیکھا. سنتے جاؤ. ایک بار زینب نے چاند دیکھا، آواز بھی پھرتا، علی اکبر کو بلاؤ. زینب نے علی اکبر کو دیکھا. آخری جملہ، حسین خیمے میں آئے کہ زینب چاند دیکھ چکی. کہا بھیا چاند دیکھ لیا. کہ زینب اس چاند میں زہرا کا گھر اجڑ جائے گا. اس سے بڑا جملہ دے رہا ہوں، اس چاند میں زہرا کا گھر اجڑ جائے گا. اگلا جملہ سنو کہ خواتین چاند کیوں نہیں دیکھتی شب 3 میں؟ حسین نے کہا زینب اس چاند میں اور اس چاند کے بعد تمہارا زمانہ اسیری میں گزرے گا. در بدر بازار دربار. محمد وآل محمد صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ چار معصومین میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. خیر اور شر کے موضوع پر کل ہم نے تمہیدی طور پر تھوڑا سا تعارف موضوع کا دیا تھا کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ دین اسلام نے بہت سے عظیم کارنامے پورے ورلڈ کے لیے، کائنات کے لیے تحفے کے طور پر دیے، اور اگر ان کو ایک ایک کر کے گنوا دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مشہور ہوتی ہیں، سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا ہے. مثلاً لفظ طلاق، اس لفظ سے دنیا واقف نہیں تھی کہ شادی ہو گئی لیکن اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا ہو. تو یہ تصور اسلام نے دیا کہ خوبصورتی کے ساتھ کیسے الگ ہو جاتے ہیں. ایک ایسا فطرتی اور آسمانی قیامت خیز مذہب کہ جسے دنیا کا ہر انسان آرام سے اپنا سکتا تھا اور آج بھی اپنا سکتا ہے. کسی چیز کو اگر بدصورت بنا کے پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کی اصل شکل نہیں دیکھی ہے تو وہ یقین کر لے گا اور یہی سمجھے گا کہ جیسا یہ بتا رہا ہے ایسا ہی ہے. اور ہمیشہ شر کا کام یہ رہا ہے کہ وہ خیر کی صورت کو بگاڑ کے بیان کرتا ہے. دیکھیے یہ معلوم تھا شر کو کہ جیسے جیسے دنیا علی کو سمجھتی جائے گی ان سے محبت کرتی جائے گی. اس لیے شر نے علی پر بڑی محنت کی اور یہ مشہور کیا کہ علی تو عرب کے ڈاکو تھے. دیکھیں شکل بگاڑی، شر نے خیر کی شکل بگاڑ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا. لیکن کیا ایسا ہو جائے گا دنیا میں کہ ہمیشہ شر جیتتا رہے اور خیر جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے؟ یہ تو سب کو یقین ہے. دیکھیے کہیں گے سب یہی کہ اکثریت تو شر کی ہے، یہ تو سب کہیں گے، لیکن پھر یہ کہیں گے خیر خیر ہے. خیر سے کہا تو خیر تو خیر. چلو یہی صحیح کہ یہ تو مانا کہ بھائی وہ اپنی جگہ مستحکم ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. کہنے میں کیا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اکثر یہ جھوٹوں کی ہے. دیکھیے جھوٹ بولنے والا بھی یہ کہے گا کہ جھوٹ بری چیز ہے، یہ ہے آپ کی فتح.
اسی لیے تو آل محمد اب تک جیت رہے ہیں. تو شکل کو بگاڑ دو. تو اب شکل کیسے بگاڑیں؟ دیکھیے شکل کوئی غیر کیوں بگاڑے؟ اپنوں نے بگاڑی. اپنوں نے بگاڑی. اپنے شکل بگاڑتے رہے اور کہیں باہر سے لوگ نہیں آئے. سرکار کے بعد اسلام کی شکل بگڑنے لگی. بگاڑنے والے عرب کے قبائل تھے. سب کے نام آپ کو معلوم ہے. پہلے بنی امیہ نے اسلام کی شکل بگاڑ دی. جو رہی صحیح کر سکتی بنی عباس نے بگاڑ دی. پھر بگڑی ہوئی شکل میں سبھی کو مل گیا. ترک و تاتار، آل عثمان، یہ خلجی، مغل، فلانے دھماکے، یہ وہ ہاں وہاں شاہ سب ہو گئے. اور یہاں تک یہ 52-53 ملکوں میں تقسیم ہو گئے. اور سب کہنے لگے ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں. اچھا سارے ملک یہ کہتے ہیں، 53 اگر ہیں تو 52 کہتے ہیں ہم اسلام ہیں. صرف ایک 53واں پاکستان کہتا ہے اسلام آنے والا ہے. سب کیا آ چکا، یہاں انتظار ہے. کبھی زور شور سے انتظار ہوتا ہے آیا اور اب آیا، اور کبھی وہ آواز کم ہو جاتی ہے، بازگشت کم ہو جاتی ہے. ابھی آیا نہیں. اور یہ شروع میں یہ ایوب خان سمجھ گئے تھے کہ آئے گا نہیں، اس لیے ایک شہر بسا کے اسی کا نام اسلام رکھا. تو سب کیا اسلام ہے، انہوں نے اسلام آباد کر لیا ہے. وہ ایک جگہ آباد ہے. تو اب یہ شکل اگر کوئی کہے نہیں صاحب آپ غلط بات کہہ رہے، کہاں شکل بگڑی؟ کس نے بگاڑی؟ نہ بنی امیہ نے بگاڑی، نہ بنی عباس نے بگاڑی. اچھا نہیں بگاڑی، بگڑی نہیں، لیکن ہر شکل ہے تو الگ الگ. سعودی عرب کے اسلام کی شکل کیسی ہے، اور یہ دبئی کے اسلام کی شکل کیسی ہے، اور یہ مسقط اور شارجہ اور یہ بحران اور یہ شام اور یہ اردن اور یہ شکلیں الگ الگ شکلیں کیوں اسلام کی؟ کیا ہے؟ یہ عراق ہے. پھر افریقن ممالک دیکھ لیجئے کیا کیا شکلیں ہیں. یہ اسلام کی شکلیں ہیں. تو ایک شکل کا کیوں نہیں ہے اسلام؟ ان کا ساتھ بگاڑی اتنی گئی کہ وہ لیجئے آ گئے وہ بگاڑی تک. گئی تو ہم کہہ رہے تھے، یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شکلیں بگاڑی گئیں. تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ ایک شکل پہ اسلام کیوں نہ رہا؟ اتنے رنگ کیوں ہو گئے؟ اتنے فرقے کیوں ہو گئے؟ اتنے مشرق کیوں ہو گئے؟ اتنی فرقیں کیوں ہو گئیں؟ کس وجہ سے ہوا؟ یہ غیروں نے آ کے کیا، باہر والوں نے، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، کہ نہیں مسلمانوں نے خود کیا. تو پتہ چلا شکل خود بگاڑتے ہیں. اب تاریخ نے لکھ دیا کہ شکل بگاڑی اسلام کی انہوں نے، اپنوں نے. اور یہ قبائل تھے، یہ ملک والے تھے جنہوں نے مست کر دیا. اور پھر وہ ختم ہو گئے. جب وہ ختم ہو گئے تو شکل بگاڑنے والے ختم ہو گئے، رہے نا. تو اب اس کا پروپیگنڈا کون کرے؟ اب کودے باہر والے. تو اب عیسائیوں یہودیوں نے کہا اب آسان ہے، یہ تو بگاڑ کے گئے، اب اسی شکل کو ہم لے کے چلیں اور اس کا ایک نام رکھ لیں. انہوں نے نام رکھ لیا، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی. یہ ہے دہشت گردی، یہ ہے دہشت گردی.
اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا کیا. تو اب سب کہتے ہیں یہ صاحب مسلمانوں کے اسلام کے خلاف امریکہ کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، فلانا ملک کر رہا ہے، یہ برطانیہ کر رہا ہے، یہ انگلینڈ والے کر رہے ہیں. ارے آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا. جب سقیفہ منعقد ہوا تھا امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا، کولمبس نے دریافت نہیں کیا تھا، امریکہ نہیں تھا. امریکہ کو دریافت ہوئے 250 برس ہوئے، سقیفہ کو 1400 برس ہو گئے. اگر اس وقت امریکہ ہوتا تو آج تاریخ میں لکھا جاتا ارے صاحب سقیفہ میں امریکہ آ گیا، ویٹو پاور ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے کو تو دیکھو کہ ہم اپنی چیز کی قدر کیا کرتے ہیں. یہ سب باتیں چھوڑ دو. رسول کہہ گئے تھے کہ تم میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہے ہیں، تو یہ بتاؤ بعد رسول اہل بیت پہ مظالم یہودی نے کیے، عیسائی نے کیے یا امت نے کیے؟ پوچھو نہ تاریخ سے. ادھر آؤ شہریار، آگے جگہ چلتے آؤ. پوچھو تاریخ سے علی کا قاتل کون؟ کہ لا الہ. ابن ملجم لا الہ کہتا ہے، مسلمان ہے. حسن کا قاتل کون؟ کہا مسلمان ہے. حسین کے قاتل کون ہیں؟ کہا مسلمان ہے. امام زین العابدین کو زہر کس نے دیا؟ کہا مسلمان ہے. ارے کوئی تو کہو کہ کسی عیسائی نے زہر بھجوایا یا یہودی نے قتل کیا. اس ایک بات کا جواب تمام متحد ہو کر 53 اسلامی ملک اس کا جواب دے دیں. ایک بات چھپا دو، ہاں چلو چونکہ کربلا بہت مشہور ہے، کیونکہ کچھ محرم میں رونے والے ماتم کرنے والے نکلتے ہیں تو ایک سال کے لیے پھر واقع حسین تازہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ زیادہ وقت صرف کر دو. ارے یہ جو رو رہے ہیں نا، انہوں ہی نے مارا ہے. اپنے آپ کو بچا لو، امت کو بچا لو. ارے پھر تم نے وہی کہا ہیں تو یہ بھی لا الہ والے، یہ تو نہ کہہ سکے کہ غیر قوم نے مارا. یہ تو نہیں کہا. اور بات تو تب تھی مزے کی بات آئی زبان پر کہ جس وقت فتویٰ لکھا گیا کہ شیعہ کافر ہیں تو یہ کہہ کے کافر کہتے کہ یہ حسین کے قاتل ہیں اس لیے کافر ہیں. کافر تو اس لیے کہا کہ کچھ نہیں مانتے. یہ تو بہانے ہیں، یہ تو بہانے ہیں. 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، 2 شہزادوں کی لڑائی تھی.